جس شخصیت کا آپ کافی دیر سے انتظار فرماتے، اب اس شخصیت کو آپ کے روبرو کرنا چاہتا ہوں۔ اس شہر کے ساتھ کہ کچھ ایسی بے خودی تھی تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی تھی تیرے انتظار میں، آنکھیں مچل رہی تھی تیرے انتظار میں، اور تصویر بن چکا تھا تیرے انتظار میں، بے تاب ہو رہا تھا تیرے انتظار میں۔ اب ختم ہو گیا ہے تیرے انتظار کا موسم، تیری آمد سے آ گیا ہے باہر کا موسم۔ اور سامعین سے بھی گزارش کروں گا، برائے مہربانی جس طرح سکون اور اطمینان کے ساتھ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، تھوڑی دیر اور اسی طرح بیٹھے رہنا، انشاءاللہ العزیز بہت ساری قیمتی باتوں سے آپ مستفید و محظوظ ہوں گے۔ اب آئیے، میں حضرت والا کی تحریر پر دستہ بستہ کھڑا ہوں، وہ آپ کو اس کے متعلق بتائیں گے کہ آج امت مسلمہ جس فرائض کو انجام دینا چاہتی ہے اور جو رکاوٹیں اس کے درمیان حائل ہو گئی ہے، ان رکاوٹوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ جانے والے حضرات سے اولن میں کہنا چاہوں گا، برائے مہربانی کوئی بھی جانے کی کوشش نہ کرے، انشاءاللہ العزیز بہت جلد کھل کر بات آپ کے سامنے آئے گی۔ اور پھر یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ العزیز ہمارے شاعر اسلام اور مہمان خصوصی برادر محترم مولوی محمد عارف صاحب، وہ بھی انشاءاللہ آخر میں اپنا کلام پیش کریں گے، اور ان کے اشعار سے بھی آپ پھر مستفید اور محظوظ ہوں گے۔ اب آئیے، موصوف کو دعوت دینے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اٹھ اے مرد مجاہد، اٹھ اے مرد مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، ایک جماعت تو پیدا کر، اور کر تو بھی دنیا میں ترقی، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، گر اسلام کا دم تو بھرتا ہے، پھر دشمن سے کیوں ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر، یا ان سے کہہ دے گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، کانٹے بن کے جو آئے تھے اب وہ لمحے ڈھلنے والے ہیں، ہمت ہی لگی ہے طوفانوں میں، گر جذبوں کو ہمارے جل سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اتنا ہی مچلنے والے ہیں، میری مانو چلو منج دھار میں، موجوں سے ٹکرا جائے وگرنہ ڈوب جائیں گے، تو ساحل پہ کھڑے ہوں گے، فنا باللہ کی پہلے بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ میں ان اشعار کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں ہمارے مہمان محترم جو اسی میدان سے شہسوار و فنکار ہے، مولوی عبد القادر صاحب، جو میرے برادر محترم ہیں اور حضرت والا کی ہمہ وقت توجہات میری طرف ہے، انہی کے اشارے پر بول رہا ہوں، جب وہ اشارہ کرتے ہیں تو بولتا ہوں، اور جب وہ اشارہ نہیں میں کرتے ہیں تو رک جاتا ہوں، انہی کی شان میں اشعار بھی کہے ہیں۔ آئیے، انتظار کی گھڑیاں بالکل ختم ہے، موصوف سے درخواست ہے تشریف لائے اور اپنا کلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ریکارڈنگ کریو لیکن ویڈیو کوئی نہ بنائے بھائی، آپ ریکارڈنگ کرنی ہے فقط، اگر کرنا چاہو لیکن ویڈیو بنانے کی کوئی ٹائپ کوشش نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تاریخ کا جب بھی رخ بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے، تاریخ کا جب بھی رخ بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے، انصاف کی شمعیں روشن کی جل جل کے ہمیں پروانوں نے، مقتل بھی ہمارا گہوارہ زندہ بھی ہمارا مسکن ہے، مقتل بھی ہمارا گہوارہ زندہ بھی ہمارا مسکن ہے، ہم راہ وفا میں سر کھو دیں یہ سارے جہاں پر روشن ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، آج کی یہ باوقار محفل جو نعت النبی کے حوالے سے سجائی گئی تھی، سچ میں اگر میں قسم کھاؤں تو جھوٹ اور غلط نہیں ہوگا کہ مجھے نیند سی آ رہی تھی، میں بیٹھا ہوا تھا، رفیق مکرم نے کئی بار اصرار کیا، پھر میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں،
کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ نعت النبی کی مجلس لگے گی، آقا مدنی کا تذکرہ کیا جائے گا، لوگوں کے اندر سرور کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سچ میں مسلمانوں میں اسی وجہ سے آپ لوگوں کے درمیان آیا، ورنہ جب سے میں ماں کی گود سے پیدا ہوا ہوں آج تک میں نے غزل کا ایک بھی مصرع اپنے کانوں پر نہیں ڈالا ہے۔ اور میں لیلا مجنوں کی جو بھی داستان سنتا ہوں، لوگ عشق اور معشوقی کے اعتبار سے لیلا مجنوں کی داستان سنتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے ہم نے لیلا مجنوں کی داستان عشق اور معشوقی کی لائن سے نہیں سنی ہے، ہم نے یہ داستان سنی ہے تو اپنے رب کے نام سے اور آقا مدنی کے پیار کی وجہ سے سنی ہے۔ ہم نے جتنے اشعار سنے ہیں ہم نے کسی شعر کے اوپر اپنی توجہ یہ نہیں لگائی کہ ہمیں کسی بندی سے پیار کرنا ہے، کسی اور سے عشق کرنا ہے، ہمیں رب نے اس لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم اس جوانی کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ اللہ کے دربار کے اندر ہمیں کھڑے ہو کر کے اس جوانی کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے دربار کے اندر جب ہم سے پوچھ تاچھ ہو جائے گی تو خدا کی قسم اس کائنات کے اندر کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو اس کا جواب رب کے دربار کے اندر دے سکے، کیونکہ رب کا قرآن بالکل صاف بیان کرتا ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ رب کے دربار کے اندر کوئی کھڑا ہو کر کے کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے، لیکن ہاں وہاں پر وہ جواب دے سکتا ہے الا من اذن له الرحمن، لیکن جسے رحمان جسے رب اجازت دے وہ انسان وہاں پر جو ہے جواب دے سکے گا۔ میں تمہیں بتاؤں اس کائنات کے بعد اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام جس کا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہ کیا کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں زمین کے اوپر چلنے والا کوئی جانور ہوتا، کاش میں زمین کے اوپر بسنے والا کاش میں زمین کے اوپر بسنے والا کوئی پرندہ ہوتا، کاش میں زمین کے اوپر رہنے والا کوئی درخت ہوتا، کاش میں درخت کی کوئی ٹہنی یا پتی ہوتا تاکہ میں ہواؤں کے اندر اڑ جاتا، میں مٹی بن جاتا، ہمیں رب کے دربار کے اندر کھڑا نہ کیا جاتا۔ آج آقا مدنی کے شعر پڑے گئے، لوگ ان کے اوپر ہنستے ہیں، لوگ تمسکر بازیاں کرتے ہیں۔ ذرا مسلمانوں ذرا سوچو ہمارے دل سے یہ کیسے آواز نکلتی ہے، ہم کیسے سوچتے ہیں، ہم کیسے حق پڑھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کو معصومی کے اندر لگ کر کے آقا مدنی کے وقار کو بھلا دیا۔ اس مجلس کا وقار کیا تھا، اس کی اہمیت کیا تھی، اس کی غیرت کیا تھی، اس کا مقام کیا تھا، اس کی بلندی کیا تھی، ہم نے سب کو بڑا سب کر دیا اور ہر چیز کو بھلا دیا۔ مسلمانوں اس بات کو مت بھولو کہ اس دنیا کے اندر ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا کے اندر آئے کیوں ہیں، رب نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا بیان فرمایا، رب نے ہمیں پیدا کیوں فرمایا ہے، ہم نے سوچا نہیں اس کے بارے میں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں یہ قرآن کیوں بتا جب اس کائنات کے اندر اس زمین و آسمان کے اندر فرشتوں کا وجود تھا، فرشتے تھے، جنات تھے، آخر انسان کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن خود اعلان کرتا ہے کہ ہم نے جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین کے اوپر انسانوں کو اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ ذرا بتاؤ آج جو کام ہم سے ہو رہے ہیں، آج شیطانیت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اور دوستوں میں ایک جملہ کرنے لگا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آج یہ مسلمان ہمارا یہاں پر خود آیا نہیں ہے بلکہ اسے یہاں پر لایا گیا ہے۔ اس موڑ پر یہ مسلمان ہمارا کھڑا نہیں ہوا ہے بس بلکہ اسے یہاں پر لا کر کے کھڑا کیا گیا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں اس مسلمان کے ہاتھ بہت مضبوط تھے، اس مسلمان کے قدم کسی جگہ پر اکھڑتے نہیں تھے، یہ مسلمان بالکل استقامت پسندی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیتا تھا چاہے جو کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ مسلمان رقم کے ماننے والا ہے۔ یہ دنیا کے قاتل شیطان ملعون یہ ماننے والے شیطان کے ہیں، اس لیے مسلمانوں تم مسلمان بن جاؤ اور اپنے آپ کو ایک رب کا سچا پکا بندہ بنا دو اور آقا مدنی کا سچا امتی بنا دو۔ بناؤ گے انشاءاللہ؟